السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی شپ لانچنگ کے دوران افغان معاملے پر ترک صدر کے اہم بیان پر بات کریں گے۔ رشین فائر فائٹنگ ایئر کرافٹ کو ترکی میں افسوسناک حادثے، افغان فوج کے ایئر کرافٹ کو ازبیکستان میں حادثے کی خبر کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ ساؤتھ کوریا اور افغانستان سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ طالبان جس دوران کابل میں بغیر کسی مزاحمت کے داخل ہو رہے تھے، اس دوران کابل کی بین الاقوامی ایئرپورٹ پر بہت ہی گمبھیر صورتحال تھی۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیوز میں ایسے افغان لوگوں کا نہ صرف جمع غفیر رن وے پر موجود تھا، بلکہ امریکی فوج کے C-17 طیاروں کے ساتھ بہت سے لوگوں کو رن وے پر طیارے کے آگے اور ساتھ ساتھ بھاگتے اور لٹکتے دیکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو افغانستان سے نکلنا چاہ رہے تھے اور جنہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی گزشتہ 20 سال میں مختلف لیول پر مدد کی۔ گو کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ان لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ ان کو بھی یہاں سے نکال لیا جائے گا، لیکن وقت آنے پر ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ یقیناً ان میں کچھ سادہ لوگ بھی ہوں گے جو شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ اس طیارے پر جانے سے وہ امریکہ یا یورپ پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے کہ اس فلائٹ کے ذریعے 800 افراد کو نکالا گیا، جن میں غالباً سارے امریکن ہی ہوں گے۔ جہاز کے ساتھ لٹکنے اور بھاگنے والوں میں 5 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ 14 اگست کو ترکی کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے روس کی طرف سے بھیجا گیا B-200 فائر فائٹنگ ایئر کرافٹ لینڈنگ کرتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا۔ اس ایئر کرافٹ میں رشین اور ترک آفیشل سمیت 8 افراد سوار تھے۔ ان 8 افراد میں سے 5 رشین اور 3 ترک تھے۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک کمیشن کو ترکی بھیجا ہے جو اس کریش سائٹ کا معائنہ اور حادثے کی وجوہات جاننے کی کوشش کرے گا۔ سابق افغان صدر اشرف غنی گزشتہ روز کابل سے فرار ہو گئے تھے اور ان کے بارے میں سننے کو ملا تھا کہ وہ شاید تاجکستان یا ازبیکستان میں سے کسی ایک ملک فرار ہوئے ہیں۔ تاہم ان دونوں ممالک نے ان کے ملک میں اشرف غنی کی موجودگی کی تردید کر دی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اشرف غنی کے بارے میں عمان جانے کی اطلاعات سننے کو ملی تھی، تاہم عمان حکومت نے اس کی تردید کر دی ہے۔ سابق افغان صدر اشرف غنی نے ملک سے بڑے پیمانے پر امریکن کرنسی سمگل کرنے کی کوشش کی اور اس بات کی کابل میں روسی سفارت خانے نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ اطلاعات ملی تھی کہ اشرف غنی $5 ملین سے بھرے بیگ لے کر ایئرپورٹ پہنچے تھے، مگر وہاں سے وہ بیگ ان کے ساتھ نہیں جانے دیے گئے۔ ادھر ہرات کے سابق گورنر اسماعیل خان ایران چلے گئے ہیں۔ وہ اس وقت مشہد میں موجود ہیں۔ طالبان کی کوارڈینیشن کے ساتھ وہ ایران گئے ہیں۔ اسماعیل خان طالبان کے سامنے سرنڈر کرنے کے بعد 4 دن تک ہرات میں اپنی رہائش گاہ پر رہے۔ دوسری جانب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں ناکامی پر صدر جو بائیڈن سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کی کمپنی کی تیار کردہ Sea-Sword-3 انمینڈ سرفیس ویسل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے جولائی میں سی ٹرائلز مکمل کر لیے۔ اس انمینڈ سرفیس ویسل پر 2 سال پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام شروع کیا گیا تھا۔ Sea-Sword-3 کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ اس کو مختلف مشن اکوپمنٹ سے اکوپ کیے جانے کے بعد ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ ان اکوپمنٹس میں سرویلنس، ریکانیسنس سویٹ کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس آٹونومس نیویگیشن اور آبسٹیکل اوائڈنس سسٹم قابل ذکر ہیں۔ اس پر ریموٹ کنٹرول ویپن اسٹیشن موجود ہے جس کو 12.7 ملی میٹر کی ہیوی مشین گن سے لیس کیا گیا ہے، جبکہ 2.75 کیلیبر کے گائیڈڈ راکٹ لانچر بھی اس USV پر موجود ہے۔ فرینڈز، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطے میں کہی۔
गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान नेवी के लिए मिलजम क्लास कॉर्वेट की लॉन्चिंग तकरीब में तुर्क सदर ने कहा था कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और देरपा अमन के लिए पाकिस्तान कलीदी हैसियत रखता है। उन्होंने मजीद कहा कि हम इस मामले पर पाकिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और दोनों ममालिक मिलकर अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काम करेंगे। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि वो अफगान तालिबान से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। वजारत की तरफ से मजीद कहा गया है कि काबुल में चीन का सिफारत खाना खुला रहेगा। इससे पहले रूस भी अपने सिफारत खाने को खुला रखने का कह चुका है। सऊदी अरब ने अपने सिफारती मिशन के अरकान को वापस बुला लिया। वजारत खारजा ने काबुल से सिफारती अमले के इनखला की तस्दीक की है। सऊदी खबर रसां इदारे ने दफ्तर खारजा के हवाले से बताया कि काबुल से सऊदी सिफारत खाने के तमाम मुलाजिमीन को बहिफाजत निकाल लिया गया है। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक अफगान एयरफोर्स के एक पैसेंजर तैयारे को उज़्बेकिस्तान में हादसा पेश आया है। अफगान एयरफोर्स के एंटोनोव AN-32 ट्रांसपोर्ट तैयारे को उज़्बेकिस्तान की सरहदी हदूद में कल ये हादसा पेश आया। ताहम इस हादसे की वजूहात और नुकसान के बारे में अभी कोई इतलात सुनने को नहीं मिली। इससे पहले उज़्बेकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा है कि अब तक 84 अफगान फौजी इसके मुल्क में दाखिल हुए हैं। सेंट्रल एशियन कंट्री तुर्कमानिस्तान को तुर्की में तैयार करदा पहली तुर्कमान क्लास कॉर्वेट हैंड ओवर कर दी गई है। इस शिप को गुलहान और डेरसान शिपयार्ड ने मिलकर तैयार किया है। इस शिप को तुर्कमानिस्तान की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के तहत डिज़ाइन और बिल्ड किया गया है। इसकी लेंथ 91 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 1600 टन और स्पीड 26 नॉट्स है। ये कॉर्वेट 3000 नॉटिकल माइल्स रेंज रखती है। इस शिप पर 100 पर्सनल को अकोमोडेट किया जा सकता है। एक और खबर के मुताबिक निरोल मकीना अपनी यूरोक आर्मर्ड व्हीकल को कल से शुरू होने वाली बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश IDEF में नुमाइश के लिए पेश करेगी। याद रहे कि ये व्हीकल इस वक्त जापान की आर्मर्ड व्हीकल एक्विजिशन के लिए दीगर कंपनियों के साथ कम्पीट कर रही है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।